جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے آذان نغمہ ایمان۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس فرامین سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ فرمایا کہ اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہے کہ جو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف بلائے اور نیکی کے کام کرے۔ اس سے زیادہ اچھا قول، اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہے کہ جو قول کے لحاظ سے اس سے بڑھ کر کسی کا قول اچھا نہیں کہ جو رب ذوالجلال کی طرف دعوت دیتا ہے، رب ذوالجلال کی طرف بلاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس کا اپنا عمل بھی نیک ہے، خود بھی نیکی کا کام کرنے والا ہے اور رب ذوالجلال کے ذکر کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس آیت کریمہ کے متعلق فرماتی ہیں کہ اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے جس دعوت کا ذکر کیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا، اس آیت کریمہ میں جس دعوت کا اور جس کی طرف بلانے کا ذکر ہے اس دعوت سے مراد اذان ہے کہ جو مؤذن اذان کہہ کے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے کلمات بول کر نماز کی طرف بلاتا ہے، نماز کی طرف دعوت دیتا ہے، تو اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے اذان کی عظمت اور اذان کی اہمیت کو خالق کائنات جل جلالہ نے بیان فرمایا کہ اس سے اچھا قول کس کا ہو سکتا ہے کہ جو رب ذوالجلال کی طرف بلائے اور نیکی کا کام کرے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ میں اذان کی عظمت کو اجاگر کیا۔ اذان جو پوری امت کا پیغام ہے اور پورے کے پورے دین کا خلاصہ جن کلمات کے اندر موجود ہے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مقدس فرامین میں اذان کی اہمیت اور اس کے آداب کو بیان فرمایا اور قیامت تک آنے والی اپنی امت کو اذان نماز کے اعلان کی صورت کے اندر یہ کلمات ادا کر کے یہ واضح کیا کہ اور اس اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کسی علاقے کے لوگ اذان کو ترک کر دیں اور اذان نہ کہیں تو ان کے خلاف جہاد کیا جائے، یعنی وہ اسلام کے جو اس حد تک جہاد کے قوانین کو بیان کرتا ہے کہ اگر اسلامی لشکر کسی ملک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اس ملک کے قریب پہنچے، اس علاقے کے قریب پہنچے اور رات انہیں وہاں بڑھ جائے، پھر رات وہاں بسر کریں کہ صبح حملہ کریں گے، لیکن اگر رات کے وقت عشاء کے وقت یا صبح فجر کے وقت اس علاقے سے اذان کی آواز آ جائے تو شریعت کا حکم ہے کہ ان کا صرف اذان سن کر اس علاقے کا ایمان کی گواہی کے لیے اذان ہی کافی ہے، وہ لشکر وہاں سے واپس آ جائے، اس علاقے پہ حملہ نہ کرے۔ یعنی اس حد تک اذان کی اہمیت کو شریعت نے اجاگر کیا اور فرمایا کہ اگر اذان کسی علاقے کے لوگ یعنی اس پر اتفاق کر کے اذان کہنا چھوڑ دیں، ترک کر دیں، تو ان کے خلاف پھر جہاد کرنا بھی جائز ہو جاتا ہے
اور جس علاقے میں اذان کی آواز گونجے تو فرمایا کہ وہاں جہاد نہ کیا جائے کہ اذان کی آواز گونجنا ان کے ایمان کی علامت قرار دیا گیا.